بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ نے ہمیں بڑا پیارا ایک مہینہ دیا ہے، رمضان المبارک۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، وفا کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سانس کی زندگی ہے کہ اگلی زندگی میں ہمارے پاس یہ رمضان آئے یا نہ آئے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر آ جائے تو ساتھ بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ آئے تو زندگی کی یہ جو قیمتی گھڑیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، بجائے اس کے کہ ہم نیٹ پہ جڑے رہیں، ہم 4-5-10 گھنٹے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور چیزیں یوز کرتے رہیں۔ نیکی کے کام کے لیے اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، کوئی اسٹڈی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ سمجھ آتی ہے بات، لیکن اگر صرف ویسے ہی سکرولنگ کے چکر میں چلو جی ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، چلو جی واٹس ایپ دیکھتے ہیں، چلے جی فیس بک بھی خبریں چیک کرتے ہیں، تو یہ ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ اس ٹائم کو نہ ضائع مت کریں، کیونکہ رات کو جو مجھے بات کرنی ہے نا آپ سے، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو تفصیل نظر آ جائے گی۔ بیس یہ ہے کہ اللہ نے یار یہ اتنی قیمتی چیز ہمیں دی ہے تو اس میں ہم دنیا داری میں مگن ہیں، اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، سورۃ البقرہ میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزے میں نے آپ پہ فرض کیے ہیں، اور پھر ساتھ یہ دلاسا بھی دیا ہے کہ صرف آپ پہ نہیں کیے تاکہ آپ بوجھ نہ سمجھیں اپنے اوپر، آپ سے پہلی قوموں پر بھی کیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اور ہم آج فلاح کی بجائے گناہ کما رہے ہیں۔ رات کو یہ میرے ساتھ سین ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں تراویحوں کی، تو ینگ لاڈ جو ہے یار کچھ سوچے اس بات کو، یہ زندگی ایک پل کی، جیسے میں نے بات کی ہے ایک پل کی ہے، اللہ کا ایک امر ہے کہ اللہ کہے گا کہ رہنا ہے زندگی نے روح نے، اگر نہیں کہے گا، وہ کہے گا جی واپس آ جا، تو فوراً واپس آپ ختم، اور آپ کا نام بھی نہیں ہوگا، آپ کا نام صرف ایک میت ہوگا۔ تو ٹائم بڑا تھوڑا ہے، اس کو قیمتی لمحات میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام میں گزاریں۔ تو بات جو کری کہ رات میں تراویح میں مشغول تھا، تو میرے ساتھ ینگ لاڈ لڑکے بھی تھے، اور ان کا یہ المیہ تھا کہ یار قاری صاحب نے پہلی رکعت میں تو کٹھے ہو گئے سارے، جب پھر اگلی دوسری تیسری رکعت سٹارٹ ہوئی 2 کے بعد، تو وہ جناب نیچے بیٹھے ہوئے اور اپنے موبائل پہ فیس بک واٹس ایپ چل رہا ہے جی، سکرولنگ ہو رہی ہے۔ میں جتنی بھی آنکھیں بند کروں، میرے دونوں کناروں پہ اگر کوئی بندہ موبائل یوز کرے گا تو نظر تو پڑے گی نا میری۔ ایک تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی برباد کر دی، وہ قیمتی لمحات تھے جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ دوسرا، آپ نے ایک دوسرے کی نماز برباد کی، خلل ڈالا، مطلب یہ کہ آپ بجائے ثواب کمانے کے آپ تو گناہ اکٹھا کر کے لے گئے مسجد سے۔ اللہ نے تو آپ کو موقع دیا تھا کہ آئے مسجد میں میرے گھر پہ میری یاد میں محو ہو کے، آپ کو کہ میں لمحہ دے رہا ہوں قیمتی، تو آپ نے تو وہ موبائل میں یوز کر لیا۔ تو اگر ایسا ہے تو پلیز اس پہ سوچے، خدا را سوچے۔ بات یہاں پہ میں جو قیمتی کرنے والا ہوں وہ دیکھیں کہ آج ہم دنیا کا ایک نارمل دیکھیں تو ایک محبوب اور جو محب کے چکر ہے، اگر ہمارے پاس ایک محبوب آ جاتا ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں، دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ اگر مجھے مل جائے نا تو یہ میرے سامنے بولتا رہے میں سنتا رہوں، بولتا رہے میں سنتا رہوں، یہ کچھ بھی بولے، چاہے یہ غلطی بولے، میں پھر بھی اس کو سنتا رہوں کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے۔ تو جب ہم دنیا کی محبت کی خاطر، چند لمحے کی ڈیٹ کی خاطر ہم اس میں اتنا محب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو یار سوچیں کہ جب ہم اللہ کے ہاں آ جائیں تو پھر وہ دیکھیں یہ دنیا کی محبت ہے، اور وہ دنیا سے 70 گنا ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔
اور پھر نماز تو ہے ہی وصل، نماز تو ہے ہی ملاقات کا نام، نماز تو ہے ہی ایک ڈیٹ، جس کو آج ہم جدت میں کہتے ہیں جی ڈیٹ پہ گئے ہوئے تھے، تو ڈیٹ ہے ایک بڑی قیمتی، بڑا قیمتی لمحہ، تو وصل اتنا پیارا ہے کہ یار محبوب آپ سے باتیں کر رہا ہے یا آپ محبوب سے باتیں کر رہے ہیں، تو بندہ دوسری طرف محب کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو ذرا اس خیال، اس سوچ میں لے کے جائیں کہ یار جس کے سامنے میں کھڑا ہوں وہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے عشق کرتا ہوں، تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ وہ بول رہا ہو آپ سے اور میری توجہ کسی اور طرف ہو؟ کیسا پیار ہے یہ میرا، کیسا عشق ہے یہ میرا؟ ویسے تو ہم روزانہ کہتے ہیں کہ ہم توہین رسالت پہ کٹ مرنے کو تیار ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہم کیسے عاشق ہیں کہ محبوب آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ اس کی باتوں پہ توجہ نہیں، آپ موبائل پہ بزی ہیں، آپ کا خیال کسی اور طرف ہے؟ تو آپ غور کریں کہ کلام اللہ جو ہے نا، یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ نے نماز، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نماز تو ہے ہی معراج، اور معراج کہتے ہی وصل کو ہیں، ملاقات کو ہیں، ڈیٹ کو ہیں، تو جب آپ ملاقات پہ ہوں اپنے محبوب کے ساتھ، تو پھر آپ کی توجہ دوسری طرف بٹتی کیسے ہے؟ تو بات یہ تھی کہ جناب آپ اب جب ملاقات پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کا دل چاہے میں اللہ سے باتیں کروں، اپنے محبوب سے باتیں کروں، تو پھر نماز پڑھا کریں، اور جب آپ یہ چاہیں کہ آپ کا محبوب آپ سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھو۔ تو نماز میں اگر دیکھیں تو یار یہ اتنا پیارا وصل ہے کہ آپ بھی محبوب سے باتیں کر رہے ہیں، محبوب بھی آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ آپ نماز میں ہم یہی مانگتے ہیں نا، دن ہم صبح جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، پھر ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو مالک یوم ہے، یوم دین ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا، پھر ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا کرم ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے، ان لوگوں کا نہیں۔ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، محبوب تو یہی ہے نا جس سے آپ بات کریں، تو آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے لیے یہ عطا کر، مجھے یہ دے راستہ اپنے نیک بندوں کا، اور آگے سے پھر وہ آپ کو قرآن میں بڑا کلیئر کہتا ہے کہ بھئی آپ میرے در پہ آ گئے ہو تو پھر خشوع و خضوع کے ساتھ آ جاؤ۔ پھر نماز اس کی مجھے قبول ہے جو نماز میں خلل نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، نماز میں ادھر ادھر نہیں بٹتا، وہ میرے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ آ جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آپ سے باتیں کر رہے ہیں نا آگے سے کہ میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مجھے وہ پسند ہے، میرے سے التجا کرتا ہے، صابر ہے، جو آپ کو سلیقہ بتا رہا ہے، جو صابر ہے، جو شاکر ہے، جو میرے پہ بھروسہ کرتا ہے، مجھے وہ پسند ہے، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، مجھے وہ پسند ہے، آپ کو آگے سے باتیں کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کا وصل جڑا ہوا ہے، انسان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ جب دو لوگوں کی عام دنیا میں ملاقات ہو، محبوب اور محب کی اور پیار کرنے والے کی، جس کو ہم نارمل کہتے ہیں جی عاشق کی، اور اپنے محبوب کے ساتھ جب ملاقات ہو تو ہم کیسے عاشق ہیں اپنے اللہ کے، ہم کیسے ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ میرے سے باتیں کر رہا ہے، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، وہ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے باتیں کر رہا ہے، آپ لفظی طور پہ تو باتیں کر رہے ہیں ان سے، لیکن خیالاتی طور پہ، ذہنی طور پہ آپ ان سے کنیکٹ ہی نہیں ہیں، آپ تو دنیا داری میں کنیکٹ ہیں۔ اور رات کو جو میں نے بات کی وہ جناب جیسے ہی قاری صاحب کو سمجھ آئے گی، آپ جی لمبی تھوڑی سی کر کے ختم کرنے والے ہیں، اپنی رکعت اور رکوع میں جانے والے ہیں، تو فوراً اٹھے جی موبائل بند، پھر چلے جی اللہ اکبر، اور پھر وہی 4 رکعت کے بعد پھر وہی سین۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یار یہ قیمتی لمحے اتنے پیارے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل ہمیں ملے نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مومنوں کا بہترین محبوب مہینہ ہے، مومنوں کے لیے ہے۔
تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ ایک درجے کو 70 درجوں میں بدل دیتا ہے. آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نفل پڑھنے والے کو فرض کے برابر ثواب ہے، اور ایک فرض جو پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اور اللہ کی شان ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے بڑھا بھی سکتا ہے، لیکن ایک لکیر لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے کم نہیں ہوگا. آپ خوشبو کے ساتھ آئیں تو صحیح. اور یہ قیمتی گھڑیاں جو ہے نا، یہ دنیا داری کی یار کچھ نہیں ہے. یہ دنیا میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ ایک صرف سانس کی اور اللہ کی مرضی پہ ہے کہ اگر اس نے کہا کہ رہنا ہے تو رہنا ہے، اور اگر اس نے کہا جی واپسی کرے تو واپسی ہے. اور تب آپ کا کوئی ملک شداد نہیں ہے، کوئی گجر فلاں نہیں ہے، کوئی مہر فلاں نہیں ہے، کوئی راجپوت، کوئی بٹ فلاں نہیں ہے. اس دن صرف ایک ہی نام ہوگا، میت کو غسل ہو گیا جی، جنازہ کب ہے جی، میت دفنا دی جی، آپ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. تو میری جان یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور اسپیشلی رمضان میں اللہ کے حضور گڑ گڑا لیں، مانگ لیں اپنے آپ کو، اور اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اللہ پسند ہی انہیں کرتا ہے جو وہ اس کے آگے ہاں گڑ گڑاتے ہیں، جو اس کے ہاں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ 18واں پارہ شروع کریں نا تو اللہ وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے کہ مجھے وہ نمازیں پسند ہیں، وہ لوگ پسند ہیں جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، جو ریاکاری نہیں کرتے. تو نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں، اور سپیشلی اللہ کا وصل سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ غلط ثابت ہو نہیں سکتی. دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ کا وصل ہے، آپ کا معراج ہے آپ کی، کیونکہ آپ نے بھی تو معراج کی تھی نا. معراج کیا تھی؟ کہ اللہ سے ملاقات کی تھی. تو یہ مومن کی ایک معراج ہے. مومن اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. تو ہم کلامی اپنے محبوب سے انسان کی ہو اور بندہ دنیا میں محب ہو، کیسے پاسبل ہے؟ تو اس بات پہ سوچنا ہے کہ ہم واقعی عاشق ہیں، ہم واقعی اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے واقعی مخلص ہیں. ہم جو دن رات نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم توحید پہ جان قربان کر دیں گے، ہم رسالت پہ جان قربان کرنے والے ہیں، ہم عاشق ہیں، ہم واقعی ہیں کہ نہیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.